کی خدمت میں مصروف ہیں اور دنیا والوں کی کڑوی باتیں بھی سن رہے ہیں، گلے اور شکوے بھی سن رہے ہیں، اپنوں اور بیگانوں کے تانوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کو اگر فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ یہ جو نام کا مسلمان ہے یہ کام کا مسلمان بن جائے، یہ جو محمدی ہے، یہ جو نام کا محمدی ہے یہ کردار کا محمدی بن جائے، یہ جو مسلمان جسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، یہ مسلمان اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ جب کل بارگاہ خداوندی میں اس کی پیشی ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو اس مسلمان کو شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، یہ مسلمان بارگاہ خداوندی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سرخرو ہو کر پیش ہو، یہ فکر ہے ان علماء کی، ان صلحاء کی، ان اتقیاء کی، ان قراء کی، ان حفاظ کی، ان نیک لوگوں کی، ان تبلیغ والوں کی، ان دین والوں کی، ان اصلاح کی فکر کرنے والوں کی اگر فکر ہے تو یہی فکر ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ سمجھتے ہیں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا پتہ اس وقت چلے گا کہ جب مادی دنیا ہمارے سامنے سے ہٹ جائے گی اور جب اس مادی دنیا کے بجائے ہم بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے اور نامہ اعمال سامنے ہوگا، اس میں جب اس کی نیکیاں ہم دیکھیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بیٹھنے پر ہمیں بارگاہ خداوندی سے کیا ملا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے درود پڑھا، اس درود پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ 10 گناہ معاف کر دے گا، ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے 10 درجے بلند کر دے گا، ایک دفعہ درود پاک پڑھو گے اللہ رب العالمین تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم نے اس زبان کو ہلایا، زبان میری نہیں، زبان آپ کی نہیں، زبان اس کی ہے جس نے ہمیں دی ہے اور اسی کا نام اسی کی دی ہوئی زبان سے ہم نے لیا ہے۔ اس کے باوجود وہ رب کرم کرتا ہے، وہ رب رحم کرتا ہے، وہ رب فضل کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی زبان سے ہم اس کا نام لیتے ہیں، اس کے حبیب کا نام لیتے ہیں، اللہ اس پر ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کریم کا کرم ہے، یہ اس کریم کا کرم ہے اور یہ اس کا فضل ہے۔ میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ اللہ کریم اس احساس کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے اور جب ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ وہ موت ہے کہ جس موت پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، یہ وہ موت ہے کہ جس موت پر اللہ بھی راضی اور خوش ہوتے ہوں۔ کیا منظر ہوگا جب روز محشر رب کریم یہ کہہ دیں گے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے کہ خدا اگر میرے لیے ہے۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے خدا گر میرے لیے ہے۔ ایک رب کو جب ہم نے اپنا لیا، ساری کائنات مخالف ہو جائے، اپنے مخالف ہو جائے، بیگانے مخالف ہو جائے، مسلمان مخالف ہو جائے، کافر مخالف ہو جائے، لیکن جب اللہ ساتھ ہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہے اور دوسری طرف رسم ہے، دوسری طرف رواج ہے، دوسری طرف ہماری قومیت کی ناک ہے۔ نہیں، اللہ کو راضی کرو، مخلوق کو چھوڑ دو، اور مخلوق کو کوئی راضی بھی نہیں کر سکتا۔ مخلوق کو کوئی راضی کر سکتا ہے؟ کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ آپ اگر اس کو
ایک بات پہ راضی کرو گے وہ دوسرے میں ناراض ہو جائے گا. لیکن یہ تو وہ رب ہے، یہ تو وہ رب ہے کہ جو رب ایک آنسو بہانے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، ایک آنسو بہانے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. فرمایا 2 آدمیوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. 2 آدمیوں پر جہنم کی دو آدمیوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ آگ کہ جو کسی بھی اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رات کو جاگتی ہو، اور دوسری وہ آگ کہ جس سے اللہ کے خوف سے پانی کا قطرہ نکل جائے. اب یہ 2 آنکھیں ہیں، یہ ان آنکھوں کے سبب اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ وہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ جس زندگی میں ہم خوش اور راضی ہوں گے. میرے دوستو، اس دنیا میں ان آنکھوں سے نکلا ہوا ایک قطرہ خدا کی قسم جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن اگر ہم اتنے روئیں کہ ہم اپنے آنسو میں ڈوب جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. دنیا دارالعمل ہے اور آخرت کیا ہے؟ دارالجزا ہے. دنیا میں عمل کیا جا سکتا ہے، بدلہ نہیں. دنیا میں عمل ہے، بدلہ نہیں ہے. آخرت میں بدلہ ہے، عمل نہیں. آخرت میں عمل ہے، بدلہ نہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن اپنے شاگردوں کے سامنے مسئلہ پیش کیا. فرمایا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا. آپ کیا کہتے ہو؟ شاگردوں نے کہا یہ نصیحتی کا منکر ہے، یہ کافر ہے. امام صاحب نے کہا اس کے ایمان کو بچاؤ، کوئی راستہ نکالو. نے کہا کیسے نکالو؟ قرآن کی 20 آیات اس پر ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور یہ کہتے ہیں جہنم میں کافر نہیں جائیں گے. امام صاحب نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی کافر نہیں رہے گا، ایمان لائے گا لیکن اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن لوگ ایمان لائیں گے لیکن ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے. آج ہم دنیا جو دارالعمل ہے، یہاں چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ فرشتے لکھتے ہیں، وہ ہمارے اعمال میں جمع ہوتا ہے. ہم نیکی کریں تب بھی، ہم برائی کریں تب بھی، ہم اچھائی کریں تب بھی، ہم نماز پڑھیں تب بھی، ہم روزہ رکھیں تب بھی، ہم زکات دیں تب بھی، ہم حج کریں تب بھی، اور اگر خدا نخواستہ ہم کسی برائی میں مبتلا ہیں تب بھی وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اس چیز کو ہم سوچیں، اس چیز کو ہم سمجھیں تو میرے بھائیوں یہ زندگی گزارنی آسان ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا قل اے پیغمبر فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو. فاتبعونی، میری اتباع کرو. جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ معلوم ہے. ہاں اب تو یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جب تم پیغمبر کے طریقے پر چلو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے. اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ میری بات آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں، غلط کام نہیں کرنا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہیں، اور جنگ کے دوران مسلمان دسترخوان پہ بیٹھے، صحابہ کرام کھانے کی دسترخوان پر موجود ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نوالا دسترخوان پر گر گیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوالے کو اٹھاتے، اس لقمے کو اٹھاتے، اس کو صاف کرتے، اس کو کھانے کی کوشش کرتے. برابر میں بیٹھا ہوا دوسرا صحابی آپ کو کوڑی مار کر کہتا ہے حذیفہ خیال کرو سامنے کفار کھڑے ہیں، وہ منظر دیکھ رہے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے صحابہ دسترخوان پہ بیٹھے، وہ کہیں گے یہ کتنے بھوکے ہیں کہ دسترخوان سے گرا ہوا نوالا اٹھا کے کھا رہے ہیں. اس طرح مت کرو.
जो बात हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाई वो बताना चाह रहा हूँ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाया अतरक्तु सुन्नत हबीबी, इन बेवकूफों के लिए मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं, इन बेवकूफों के लिए मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं। आज मुझे अपने नबी से प्यार है, लेकिन नबी के तरीके से प्यार में ये नहीं हो सकता। जिससे मोहब्बत होती है उसका उठना भी अच्छा लगता है, उसका बैठना भी अच्छा लगता है, उसका बोलना भी अच्छा लगता है, उसका लिबास भी अच्छा लगता है, उसका किरदार भी अच्छा लगता है, उसका सोना भी अच्छा लगता है, उसका जागना भी अच्छा लगता है, और उसकी हर हर अदा अच्छी लगती है। जब मुसलमान है उसको अपने महबूब से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, तो उसकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम हुजूर की सुन्नत को अपनाएं, हम हुजूर की सुन्नत को अपनाएं। ये मोहब्बत का तकाजा है। जनाब जिब्राइल अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और आकर नबी जिब्राइल अमीन को देखा कि जनाब जिब्राइल अमीन ने कांटों के बटन लगाए हुए हैं। पूछा ये आपने आज कैसा लिबास पहना है? फरमाया ये लिबास आज आसमान पर सारे फरिश्तों ने पहना हुआ है, इसलिए कि ये लिबास तेरे रफीक खास अबू बकर ने पहना हुआ है। ये मर्तबा मिला, ये शान मिली, ये कहां से मिला? ये मोहम्मद के कदमों से मिला और उन कदमों के निशानात से मिला। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा इकराम की का मुतालिया करें, आपको पता चलेगा। सहाबा रास्ते पे चलते हैं, चलते चलते बैठ जाते हैं। क्यों थके? नहीं थके नहीं, इसलिए बैठे कि यहाँ मेरा महबूब बैठा था, यहाँ मेरा महबूब बैठा था, या अल्लाह का रसूल बैठा था, इसलिए मैं बैठा हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, जिंदगी आमद पर आए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी आमद पर आए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी को अल्लाह ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने ये जिंदगी हमें अता फरमाई, ये अपनी इबादत के लिए अता फरमाई। अगर जिंदगी में बंदगी है तो ये जिंदगी बायसे शर्मिंदगी नहीं, बल्कि ये जिंदगी बायसे फख्र है, बायसे एजाज है, बायसे निजात है, बायसे मग़फ़िरत है, अल्लाह की रज़ा का सबब है। अगर जिंदगी में इबादत नहीं, बंदगी नहीं, ये जिंदगी शर्मिंदगी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं सुबह पहुंचता हूँ, अपने बेटे का गिला करता हूँ, मेरा बेटा मेरी नहीं मानता। अरे मैं अपने बेटे का बाप तो हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे का खालिक तो नहीं, उसको मैंने पैदा तो नहीं किया, मैं उसका बाप हूँ, उस पर मेरा हक है। जरा अपने गिरबान में जा, अपने ज़मीर को जज बनाकर जरा अपने ज़मीर से पूछ, जिस रब ने तुझे पैदा किया, हाथ भी तुझे उसने दिए, कान भी तुझे उसने दी, ज़बान भी तुझे उसने दिया, सोचने के लिए दिमाग भी उसने दिया, चलने के लिए पाँव भी उसने दिए, उस रब की मैंने कितनी मानी? ये कभी हमने सोचा है? ये कभी इस पर हमने फिक्र की है कि मेरा बेटा मेरी नहीं मानता, लेकिन मुझे जिसने पैदा किया मैं उसकी कितनी मानता हूं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, बात लंबी होती जा रही है, मैं इसी पर इत्तिफा करता हूँ। रब करीम जो है हमें समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें उलमा के दामन से जोड़े रखे। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के साथ हमारा दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह हशर फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह पाक कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।